آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو, کتنی پر امید ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے کلنٹن اور اوباما بھی بڑی خواہش رکھتے تھے مسئلہ کشمیر حل کروانے کی, انہوں نے کوششیں بھی کی اس حوالے سے. ٹرمپ کے پاس ایسے کون سے کارڈز ہیں کہ وہ پاکستان اور انڈیا کو ایک ٹیبل پر لا کر مسئلہ کشمیر حل کروا سکتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. اور بات تو میں اس سے شروع کروں گی کہ الحمدللہ پاکستان اس وقت پوزیشن آف پاور میں ہے خطے میں اور نیگوسیشنز میں بھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گی کہ لیٹس بی کاشیسلی آپٹمسٹک. اور یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں. ہم نے بہت دفعہ جو پچھلے 4 دن میں ڈسکشنز ہوئے اس میں ہم نے یہ بات کی کہ غالباً انڈیا جو ہے وہ اسرائیل سے انسپائر ہوتا ہے. تو میں اب تو خیر مڈل ایسٹ کی صورتحال مختلف ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی حزب اللہ اسرائیل کی پٹائی کرتا تھا لیبنان اسرائیلی بارڈر پر, تو اسرائیل یو ایس کی مدد سے یو این کی بلو ہیلمٹ کو وہاں بلا لیتا تھا تاکہ اس کو بریدنگ اسپیس مل جائے. اور پھر جب اس کو موقع ملا تو اس نے بہت شدید تکلیف پہنچائی, صرف حزب اللہ لبنان کو نہیں بلکہ پورے خطے کو. میرا خیال ہے یہ انڈیا نے اپنا پہلو بچانے کے لیے, بریدنگ اسپیس حاصل کرنے کے لیے اور شاید پاکستان کے اوپر زیادہ تیاری سے وار کرنے کے لیے یہ صورتحال اپنائی ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں دیٹ وی ہیو پرہیپس ون دا فرسٹ راؤنڈ. اور یہ جو آپ نے انٹرنیشنل کیپٹلز میں بھی جو کھلبلی دیکھی اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اتنا اہم ٹویٹ تھا کہ آفٹر اے نائٹ لانگ آف نیگوسیشن ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, وہ اس وقت اس کا ہی سیز اٹ ایز اے فیدر ان ہز کیپ. وہ اس کی اپنے سر اس کی وہ بھی لینا چاہتے ہیں, سمجھیے اہمیت بھی اور ہے بھی. وی آر گریٹفل ٹو دا یو ایس کہ انہوں نے رائٹلی ٹائم پہ انٹروین کر کے اس صورتحال کو قابو میں کیا. لیکن یہ صورتحال اس لیے قابو میں آئی ہے کیونکہ انڈیا کے قابو سے نکل گئی. جو چیز انڈیا نے انیشیٹ کی تھی وہ انڈیا کے ہاتھ سے نکل گئی تھی اور انہیں ضرورت پڑی. اور اب تو یہ بات یہ ایکسپوژر تو ہو گیا, یہ بات تو کھل کے سامنے آ گئی. یہ تو ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو کبھی اپنے میڈیا کو پروپیگنڈا مشینری کے طور پہ یوز ہی نہیں کرتے. یہ تو جب انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ویلیڈیشن آتی ہے تو ہم شیئر کر کے بتاتے ہیں کہ ہم تو پہلے یہ کہہ رہے تھے. تو انڈیا کا ایکسپوژر اس وقت 360 ڈگریز ہوا ہے. اس حوالے سے بھی ہوا ہے جس طور وہ انڈین میڈیا کو یوز کرتا ہے ایز اے پروپیگنڈا مشینری. اس حوالے سے بھی ہوا ہے جس طرح وہ ہیٹ پاکستان کو یوز کرتا ہے اپنی الیکٹورل پالیٹکس میں. اور جو سب سے بڑا ایکسپوژر ہوا ہے وہ اس طور ہوا ہے کہ کس طرح وہ کشمیر میں جھوٹے تماشے رچا کر پاکستان کو ڈیفینس. اچھا یہ ڈاکٹر صاحبہ جو آپ ریفرنسز دے رہی ہیں یہ ریفرنسز تو بنیادی طور پر وہ ہیں جس نظر سے ہم بھارت کو دیکھتے ہیں. امریکہ یا ویسٹ جو ہے وہ جو سکھوں کے قتل سے پہلے تک تو بھارت کو ایک بڑی منڈی کے طور پر دیکھتا تھا اور ابھی بھی ان اقدامات کے بعد بھی اس کا کوئی بہت زیادہ رویہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ بدلا ہے, کوئی 180 کا شفٹ آیا ہو. اب ٹرمپ کے بیچ میں آ جانے سے یا دیگر فریقین کو بھی لیٹس اسیوم کہ اگر رشیا بھی اس میں اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے, گلف بھی, اور پھر چین بھی کہتا ہے کہ ہمارا بھی حصے کے خطے میں, سبھی کوشش کرتے ہیں, تو کیا بھارت, کیونکہ ابھی سردار مسعود احمد خان صاحب سے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس ساری صورتحال میں 5 اگست 2019 کا اقدام بھی موجود ہے اور پھر جو سنتاس معاہدے کی معطلی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا نیگوشیٹنگ پوائنٹ رہے گا. آپ سمجھتی ہیں کہ بنیادی طور پر جو مسعود احمد خان صاحب کہنا چاہ رہے ہیں وہی معاملات رہیں گے اور نیگوسیشن ٹیبل پر پوائنٹرز جو ہیں وہ نمبر 1 نمبر 2 ان کا آرڈر تبدیل ہوگا, مختلف ہوگا, سنتاس پہلے ہوگا, ظاہر ہے لائف لائن ہے. I can't agree with Ambassador مسعود خان صاحب more. میں ان کے ویو کی بہت عزت کرتی ہوں, بہت سینئر ڈپلومیٹ ہیں, آن دا گراؤنڈ ایکسپیرینس ہے, ہی سروڈ ان دا یو ایس آلسو. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارا امیڈیٹ تھرسٹ ہونا چاہیے, امیڈیٹ تھرسٹ ان دیز نیگوسیشن شوڈ بی کہ سن-تاس معاہدہ ریسٹور ہو. اس نوائز میں, اس واٹر فاگ میں, اس وار فاگ میں اس کو کھونا نہیں چاہیے. پانی ہماری ریڈ لائن ہے اور وہاں پہلی پروگریس ہونی چاہیے اور اس کے بعد سیکنڈ پروگریس شوڈ بی کہ انڈیا یہ بغیر کسی ایویڈنس کے جو پاکستان کو تواتر کے ساتھ ملائن کرتا ہے یہ قصہ ختم ہونا چاہیے. کشمیر تو جی ہمیشہ ہماری ٹیبل پر نیگوسیشنز میں تو ہے اور میرا خیال ہے اسی صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی سمجھیے وکٹری ٹویٹ میں کشمیر کا نام لیا. یہ بہت بڑی بات ہے, اس سے کشمیر کا ڈسپیوٹڈ سٹیٹس دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے.
دوبارہ ویلیڈیٹ ہو گیا ہے، دوبارہ اکنالج ہو گیا ہے، دوبارہ ایکسپٹ ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ امریکہ اور دیگر اہم ممالک کو اس بات کا ادراک ہے کہ ساؤتھ ایشیا کا جو پیس ہے وہ کشمیر سے ہوسٹیج ہے. تو اسینشلی اسی کو دیکھنا ہے اگر ہمیں ایسے ایپیسوڈ بار بار نہیں دیکھنے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تجزیہ کار ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور ان کو بھی یہی کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو UN کی قراردادوں کے حساب سے اس کے مطابق اس کے تناظر میں حل ہونا چاہیے.